اس وقت ہم بی بی سکینہ خاتون یعنی کہ امام زادہ جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں سفید شہر یعنی نصیر آباد کوئیر میں ہم موجود ہیں، جو 1393 ہجری میں یہ زیارت ڈسکور ہوئی ہے، یعنی کہ بی بی نے جو ہے وہ اپنا جلوہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا شروع کیا، لوگوں کو زیارت کروانا شروع کی، اور لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے، اور پھر ایک داستان اور ایک تاریخ جو ہے وہ رقم ہونا شروع ہوئی۔ یہ وہ بی بی ہیں جو مختلف قافلوں سے ہوتی ہوئی اور ان قافلوں میں سے کسی ایک قافلے میں سے بچھڑ کر انہوں نے الگ سے اپنی ایک آئیڈینٹی بنائی، ایک الگ سے انہوں نے اپنا مقام بنایا۔ یہ بیسیکلی قبرستان ہی ہے، اور یہاں پر بھی قبریں موجود ہیں۔ بیک سائڈ سے مزار کی طرف آئیں، زیارت کی طرف۔ ادھر چلیں۔ خوبصورت سی قدیمی زیارت ہے بی بی کی۔ ایرانی انقلاب کے بعد جو ہے یہ تربت ظاہر ہوئی ہے، اور بہت سادہ سی سمپل سی ہے۔ بی بی کی زیارت کرتے ہیں۔ امام زادة سكينة خاتون بنت موسى بن جعفر عليه السلام، شهر سفيد شهر سفید شہر مدينة سفيد شهر. السلام عليك يا موسى بن جعفر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله، يا الآخر، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيا عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيا عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على
پرسکون زیارت. یہ خادم بی بی سکینہ کی شبیہ ہے جو بعد میں کسی نے پینسل سے بنائی ہے. مرحوم حسن زیارتی ان کا نام ہے، جنہوں نے ایک عرصہ بی بی کی یہاں تربت کی صفائی کی، ان کا خیال رکھا اور ان کی اس تربت کو لوگوں کے لیے عام کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کی جملہ حاجات اور لوگوں کو گائیڈ کرنا اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں یہاں مقامی طور پہ جانی جاتی ہیں. بی بی نے انہیں اپنی زیارت بھی کروائی اور بی بی نے ان کو کچھ کام بھی ان کے ذمہ لگائے. یہ وہ بی بی سکینہ خاتون ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں، بیٹی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے بھائیوں، اپنے کزنز اور اپنے اہل بیت کے لیے دل کھول کے خدمات انجام دی. انہوں نے وہ مارکے کیے، وہ مائیں ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ کزنز یا وہ رشتہ دار یا وہ حیثیت رکھتی ہیں بیویاں ہیں جو اپنی مدد انہوں نے ایک اپنا نظام قائم رکھا. ہر بی بی نے دوسری بی بی کو جو کام سونپا وہ کام چلتا گیا. کہا جاتا ہے اور کچھ اسکول آف تھاٹس میں اس کو اس طرح بھی لیا جاتا ہے کہ جس طرح بی بی زینب نے اس وقت واقعہ کربلا کے بعد سنبھالا اپنے کنبے کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باقی کنبے کو سنبھالا، ان کی تربیت کی اور ان کی حفاظت، اور انہوں نے اسلام کا جو بیڑا اٹھایا. ان بیویوں نے بھی وہی خاموشی مشن جو ہے وہ جاری رکھا. کسی بیوی نے کسی شہزادی کی تربت کو بعد میں آباد کیا اور اس کو بنایا، کسی بیوی نے وہاں جا کر جو ہے وہ تبلیغ دین کی اپنی حسن اخلاق سے، اپنی تربیت سے، اور اسی طرح مختلف کاموں میں بھی یہ بیویاں جو ہے وہ اپنے امامزادگان کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم، شانے سے شانہ ملا کر جو ہے وہ چلتی گئیں اور کندھے سے کندھا اور اپنے کام انجام دیے. جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور جیسے جیسے میں ان امامزادگان کی زیارت کر رہا ہوں، ویسے ویسے بہت ساری چیزیں میرے آگے کھلتی جا رہی ہیں اور بعض دفعہ تو دل پھٹنے کو آتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے یا ہمیں کیوں جانکاری ہو رہی ہے، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا. سفید شہر ہے اور یہاں ہم محمد ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ بی بی کا حجرہ وغیرہ کہاں ہے، کیونکہ لوکل ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ یہاں سے ہمیں ملے پہلی زیارت سے اور پھر ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں لے کے بھی جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ان بیویوں نے بھی وہ جرت اور وہ بہادری اور وہ دلیری اور وہ صبر اور ہمت کا کام انجام دیا. نہ صرف انہوں نے یہ اپنے جتنے بھی تھے نوازگان اور جتنے بھی اہل بیت تھے، اولاد تھی، والد تھے، بھائی تھے، بیٹے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ رہے. ایسا ہوا بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے یا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سیکنڈ فرنٹ پہ کام کر رہے تھے، یعنی کہ فرسٹ پہ امام تھے، اس کے بعد امام زادگان تھے اور اس کے بعد بیویاں تھیں اور ان کے بعد اور اس طرح جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز بنائے ہوئے تھے اور ہر کسی نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اور ان کا بیسک یا جو مین موٹیو رہا وہ عبادت اور ذکر رہا، اپنے جد سے کنیکشن رہا، اپنے خدا سے تعلق قائم رہا اور اپنے جو نانا کے دین تھا اس کو پھیلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے اپنی جان سے بڑھ کے کیا، اپنے مال سے بڑھ کے کیا. اس دور کے حساب سے ان کے لیے زمین تنگ تو ضرور ہوئی، لوگوں کے دل میں بغض اور کینہ اور
قتل و غارت اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے پیدا تو ضرور ہوتی گئیں، مگر جس طرح یہ بڑھتے گئے آگے اور لوگوں میں چند وقت جو گزارا لوگ ان کے گرویدہ ہوتے گئے، یہ اس بات کا ثبوت رہا ہے کہ ان کے گرد جتنا بھی دائرہ تنگ کیا گیا، جتنا بھی ان کے خلاف بولا گیا یا جتنا بھی ان کے لیے غلط بولا گیا وہ مٹتا چلا گیا، اور جہاں جہاں یہ پہنچتے گئے وہاں یہ سرخ روح ہوتے گئے، وہاں اپنی شخصیت سے، اپنی خوشبو سے، اپنے علم سے، اپنی خدمت سے، اپنی تربیت سے اور اپنی خدا داری اور اپنی ڈیلنگ سے لوگوں میں اتنے عام ہو گئے کہ جو لوگوں نے ان کے بارے میں سنا تھا یا جو ان کے لیے غلط کرنا چاہتے تھے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگے، اور لوگ ان کی گرد جو ہے وہ جمع ہونے لگے۔ اسی وجہ سے ہر علاقے کے خلیفہ یا بادشاہ یا ہر ملک کے بادشاہ یا خلیفہ کو ان سے مسئلے رہے کہ اس کی مقبولیت میں کمی ہوتی تھی، اور جب یہ جہاں پہ اب جلوہ افروز ہوتے تھے وہاں یہ چھا جاتے تھے، لوگوں کو ہر طرح سے مدد بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، اور اکیلے میں اپنے جو عبادت ہے، خدا سے کنیکشن ہے، وہ بھی مینٹین رکھتے تھے۔ ان سب کی زیارتوں سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا سے آپ کا ذاتی کنیکشن ہونا، ذاتی تعلقات ہونا ضروری ہے، تب آپ اس کے دین پر چل سکتے ہیں، اس کی راہ پہ چل سکتے ہیں، ادروائز آپ بھٹک جائیں گے۔ یہ اہل بیت وہ سیڑھیاں ہیں جو آسان رستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، اگر ہم سمجھے تو۔ ادروائز یہ ایک زیارت ہے اور ایک دربار ہے، ایک مزار ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا سے کچھ کام کر کے چلا گیا، اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھنے کو بہت کچھ ہے، سمجھنے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری سوچ ہے یا ہمارا لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھ کر کن چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دلیلیں بھی چاہتے ہیں، ہم وضاحتیں بھی چاہتے ہیں، ہم ثبوت بھی چاہتے ہیں، قرآن میں ذکر بھی چاہتے ہیں، حدیث میں بھی ذکر چاہتے ہیں، اور تاریخی کتابوں میں بھی ان کا ذکر چاہتے ہیں، تب ہم مانتے ہیں۔ ادروائز ہمارا روح کا کنیکشن، ہمارے دل کا کنیکشن ہم اب وہ نہیں سمجھ پاتے۔ میری باتیں کڑوی تو ضرور ہے، آپ کو بری لگی ہو تو بہت اچھی بات ہے، 2-4 گالیاں بھی دے دیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کے بارے میں ضرور جانیں۔ میری ویڈیو میں جو بھی بات آپ کو بری لگی ہو معذرت چاہتا ہوں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا، نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے چاہنے والوں کو ضرور آگے فارورڈ کریں۔ یہ وہ امام زادگان ہیں جن کو میں تلاش کر رہا ہوں، میری لسٹ میں 10,000 امام زادگان ہیں، ایران میں موجود ہیں، ان میں سے یہ میں ابھی چند کر سکا ہوں اور کرتا جا رہا ہوں، تو میرے لیے بھی دعا کریں، میری ٹیم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔